نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر کبھی رزق میں تنگی ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس تنگی پر صبر کرنے کی وجہ سے انسان کے اتنے درجات بلند ہو جائیں کہ بہت بڑی بڑی نیکیاں بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے لیے ناشکری رزق کی تنگی کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ خواہ انسان کے پاس تھوڑا ہی ہو تو بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ کیونکہ ہر انسان جس کے پاس جتنا بھی ہے وہ عموماً کمی کا رونا روتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ رزق کے معاملے میں ہم یعنی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے، تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو انسان اس پر راضی ہو سکتا ہے، مطمئن ہو سکتا ہے، خوش ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اصل میں الرزاق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے جب بھی رزق کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو، اونچ نیچ ہو، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرے، کیونکہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے، امید رکھ کے مانگے اور کسی بھی قسم کی مایوسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ دعا ان تمام چیزوں میں فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل نہیں ہوئی، یعنی وہ تمام مشکلات جو انسان پہ پڑ چکی ہیں یا آئندہ آنے والی ہیں، ان دونوں کے سلسلے میں دعا کرنا انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے انسان اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے، اور اس میں ایک کوشش یہ کہ جب اللہ سے مانگے تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہے، تسبیحات پڑھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھے۔ اسی طرح خرید و فروخت میں سچ بولنا مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور جھوٹ مال کی برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر انسان رزق کے لیے دعائیں کرتا رہے، کیونکہ سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں بہت ہی بہترین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع، طیب رزق یعنی پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، یعنی ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے، تجھے پسند آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حرام سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما، یعنی مجھے اتنا حلال دے کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے انسانوں کا محتاج نہ کر، کسی اور کا محتاج نہ کر، صرف اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ پھر اسی طرح خاص طور پر بڑھاپے کی زندگی کے لیے وسعت رزق کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لیے خود کچھ کمائی نہیں کر سکتا، وہ دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس وقت وسیع رزق کی دعا سکھائی گئی۔ فرمایا اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے۔ اسی طرح اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وسیع رزق کی دعا کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم
وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ انسان کے رزق میں اکثر اس کے اپنے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے جب انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی راحتیں اور رزق کی قسمیں ہیں، ان سب کی کنجی استغفار ہے۔ تو اس لیے انسان کثرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے۔ حقیقت یہ کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اور ہمیں اس پر ایمان لا کر پورے یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ استغفار کریں گے تو آسمان سے اور زمین سے رزق اگلنے لگے گا، ابلنے لگے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اور استغفار کے لیے سمپل، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور سچے دل سے انسان توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو مہربان پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔